إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فقال جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تمام قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایمان اور اسلام کی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اسلام اور ایمان یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اس دین اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے ہم جس قدر خون اور پسینہ بہائیں، ہم سے جو بھی ہو سکے قربانی دینے کے لیے تیار رہیں، چاہے مالی اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، حتیٰ کہ جان کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ صحابہ اکرام کی قربانیاں اور صحابہ اکرام کے واقعات ہم سب کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام کہ ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ یہی اسلام کا مطلب ہے کہ مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا ہے، اور اس کے لیے جو بھی قربانی کی ضرورت آ جائے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا ہے، اور یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کھڑا کرے گا۔ ہمارے لیے سعادت اور خوش نصیبی یہ ہوگی کہ ہمارا حصہ اسلام میں لگ رہا ہے، چاہے طاقت کا حصہ ہو، مال کا حصہ ہو، جان کا حصہ ہو، یا کسی بھی طریقے سے وقت کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، جس اعتبار سے اسلام کو ضرورت پڑے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ صحابہ اکرام کی تعلیمات سے اور ان کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ سوچئے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ صحابہ اکرام اپنے ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ مکہ سے نکالے گئے، گھر چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ جب یہ ہجرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم اور آپ بولتے اور سنتے ہیں، یہ رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے کہ اسلام اور ایمان کی حفاظت کے لیے صحابہ اکرام نے 3 ہجرتیں کی ہیں، 2 مرتبہ حبشہ کی طرف، 1 مرتبہ مدینہ کی طرف، اور یہ ہجرت ایک لمبی داستان ہے۔
ایک بہت بڑی عبرت ہے کہ آدمی ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا گھر چھوڑ رہا ہے، اپنا مکان چھوڑ رہا ہے، اپنا کاروبار چھوڑ رہا ہے، اپنے رشتہ دار کو چھوڑ رہا ہے، اور ایسی جگہ پہ جہاں جا رہا ہے جہاں کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کہ وہاں ہم جائیں گے، وہاں کھانے کے انتظام پہلے سیٹ ہے، رہنے کے انتظام سیٹ ہے، کاروبار سیٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری قربانیوں کو انجام دینے کے بعد ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں ہمارا کوئی انتظام نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے اسلام اور ایمان کی حفاظت کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو قربانیوں کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ آج کے اس جمعے کے خطبے میں اس بات کی وضاحت کی جائے گی، صحابہ اکرام اور مالی قربانیاں، صحابہ اکرام اور ان کی مالی قربانیاں، کہ صحابہ اکرام مال کے ذریعے سے کس قدر اسلام کے لیے قربانی دیتے تھے، اپنے مال اور دولت کو پانی کی طرح بہاتے تھے، اور کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا تھا، کوئی خدشہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم مال خرچ کر رہے ہیں کہیں غریب نہ بن جائیں۔ یہ ان کا توکل تھا، یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کا جذبہ تھا کہ اسلام کی ترقی کے لیے جہاں بھی گئے، جس بھی کنڈیشن میں رہے، چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو۔ اب بڑے سے بڑے صحابی کو پڑھ لیجئے، جو مالدار ہیں ان کو پڑھ لیجئے، اور جو انتہائی غریب ہے ان کی بھی سیرت کو پڑھ لیجئے۔ صحابہ اکرام نے مال کی کس طرح قربانی دی ہے۔ سن 5 نبوت کے 5ویں برس میں جب مکہ کے لوگ یعنی کافر لوگ مسلمانوں کا رہنا جینا دو بھر کر دیا تھا، بڑے چیلنجز تھے مسلمانوں کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم سماج کو جوڑنے کے لیے، صحابہ اکرام کو ایک پلیٹ فارم پر رکھنے کے لیے، چونکہ مسلمانوں کے لیے حرم بھی بند تھا کہ کھلے طور پر جا کر کے کعبہ میں، مسجد حرام میں جا کے نماز پڑھ لے، اس کی بھی اجازت نہیں تھی، دشمنوں کا خطرہ تھا۔ صحابہ اکرام کو ایک پلیٹ فارم پہ رکھنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینٹر بنایا، ایک پلیٹ فارم بنایا، اور ظاہر سی بات ہے اس کے لیے زمین کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے۔ فائنانس پرابلم کو حل کرنے کے لیے صحابہ اکرام نے کس قدر اس کو سیٹ کیا۔ ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے صحابی ہیں کہ اسلام کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اپنا گھر اللہ کے لیے وقف کر دیا، کہا قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے میرا گھر خالی ہے، وہاں پہ صحابہ کرام آئیں گے پڑھیں گے، اپنا مکان دے دیا، اپنا گھر دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں، جو ہم نام سنتے بار بار، دار ارقم اسلام کا پہلا مرکز ہے، یہ ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے حوالے کر دیا، کہا یہاں پہ آپ آئیں گے، صحابہ کرام بیٹھیں گے، قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، لوگوں کی دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور ایمان کی روح پھونکنے کے لیے اسی سینٹر کا انتخاب فرمایا تھا۔ یہ ایک مالی قربانی ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جب آپ روانہ ہوئے، ہجرت کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 6000 درہم جو ان کی جمع پونجی تھی، جو ان کا سارا سرمایہ تھا، اپنے خزانے کو نکالا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ 1442 ہجری چل رہی ہے، آج سے 1443 ہجری، 1443 سال کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6000 درہم اپنی ساری جمع پونجی لے کر کے مدینہ کی طرف نکل پڑے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے۔ ایک بہت بڑی قربانی یہ تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ایسی ہے کہ ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کیا ہے، اور اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کو مضبوط بنانے کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی ہے، کوئی حصہ چھوڑا نہیں ہے۔ مال کی قربانی، وقت کی قربانی، طاقت کی قربانی، اور اپنی سیاسی قربانی، ہر موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا تنہا کھڑے رہا کرتے تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
مکہ کی سرزمین پر تپایا جاتا تھا، مختلف قسم کی عذاب میں اور مشکلات میں ان کو تپایا جاتا تھا۔ ابوبکر صدیق کا گزر ہوا، دیکھا کہ اتنی سنگین حالت ہے کہ ان کا مالک امیہ ان کے سینے پر پتھر رکھا ہوا ہے اور پیٹھ یہ ریتیلی زمین پر ہے، اور عرب کی دھوپ کیسی ہوتی ہے، گرمی کیسی ہوتی ہے ہمیں معلوم ہے، وہاں کا کلائمیٹ کیسا ہے، وہاں کا ٹیمپریچر کیسا ہے۔ اور ابوبکر صدیق نے بات کی اور کہا اس غلام کی کتنی قیمت ہے، کتنے میں بیچو گے؟ غلام کی ضرورت نہیں تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمزور مسلمانوں کو عذاب اور مشکلات سے ہٹا کر کے نجات دلانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے مالی قربانی دینے کی بات آتی تھی تو ایسے غلاموں کو خرید کر کے آزاد کر دیتے تھے، جبکہ وہ دور ایسا تھا غلاموں کو خریدا بیچا جاتا تھا اپنے مفاد کے لیے، اپنی خدمت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، یہ انکم تھا، یہ مال کمانے کا ایک ذریعہ تھا۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی ترقی کے لیے کمزور مسلمانوں کو جن کو غلام بنا کر کے پیٹا جاتا تھا ان کو پیسہ دے کر کے آزاد کراتے تھے۔ یہ ابوبکر صدیق کی قربانی ہے۔ مدینہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قباء میں ہیں، ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے، قباء یہ 2-2.5 کلومیٹر پہلے کا راستہ ہے، وہیں پر آپ 14 روز قیام کیے۔ اسی بیچ میں مسجد کی تعمیر ہوئی، مسجد کی تعمیر ہوئی، ظاہر بات ہے مسجد بنائی گئی، کوئی زمین دیا ہوگا، کوئی چندہ دیا ہوگا، کوئی پیسہ دیا ہوگا، کوئی اس میں آ کر کے کام کیا ہوگا۔ یہ صحابہ اکرام کی قربانیاں ہیں کہ بنو عوف کے گھرانوں نے اللہ رب العالمین کا گھر بنایا، مسجد قباء کی تعمیر کی، اور اسلام کی یہ کعبہ کے بعد پہلی مسجد ہے، سب سے پہلی مسجد جس کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، مسجد قباء۔ 1400 سال گزر چکے ہیں، مسجد قباء باقی ہے۔ یہ مسجد بنانے کی فضیلت ہے کہ آدمی آج بنایا ہے کل مر جائے گا، مسجد باقی رہے گی اور قیامت تک وہ مسجد رہے گی اور لوگ نماز پڑھیں گے اور صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لائے تو ایک کام آپ نے یہ کیا کہ سب سے پہلے آپ نے مسجد بنائی، اور یہ آپ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی سب سے پہلی مسجد تھی۔ مدینہ تشریف لائے، مدینہ میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین والوں سے بات چیت کی، کہا یہ کس کی زمین ہے؟ دیکھا موقع کی زمین ہے، مناسب زمین ہے، اچھی زمین ہے، اس کے لیے لوگوں سے بات کی، کہا کس کی زمین ہے؟ پتا چلا کہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 2 یتیم بچوں سے پیسہ دے کر کے، اپنے پیسے کو دے کر کے زمین خریدی۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ اسلام کا مرکز ہو، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور مسجد نبوی بن گئی، اور آپ اس کے فیوض و برکات دیکھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کی مدت میں اسی مسجد کے ذریعے سے امت کو کیا نہیں دیا ہے، امت محمدیہ کو کیا نہیں عطا کیا ہے۔ اس مسجد کے ذریعے سے کوئی حافظ حدیث بنا، ابو ہریرہ بنے، ابو ہریرہ پیدا ہوئے اسی مسجد نبوی صفہ کی تعلیم سے، بڑے بڑے جج، بڑے بڑے قاضی، خلیفہ، تاجر اور مختلف میدانوں میں کام کرنے والے، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو، تجارت کا میدان ہو، علم کا میدان ہو، سیاست کا میدان ہو، منبر و محراب کا میدان ہو، خطابت کا میدان ہو، دعوت و تبلیغ کا میدان ہو، قاضی اور جج کا میدان ہو، ہر میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد نبوی کے ذریعے سے ٹیم تیار کی ہے، صحابہ اکرام کی ایک بڑی ٹیم تیار کی ہے۔ یہ مسجد بنانے والے کون تھے؟ زمین کو خریدنے والے کون تھے؟ پیسہ دینے والے کون تھے؟ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، نیک ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ صحابہ اکرام کی قربانیاں ہیں۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جب یتیموں سے بات کی جا رہی تھی، ان 2 یتیم بچوں کا جذبہ دیکھیے، ان 2 غریب بچوں کا جذبہ دیکھیے، کیا کہا ان دونوں نے؟ کہا آپ پیسہ دیں گے، ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں، ہے غریب، جذبہ دیکھیے، ہے یتیم، انکم سورس کا کوئی راستہ نہیں ہے، تجارت کا کوئی راستہ نہیں، غریب ہے، یتیم ہے، کمزور ہے، بزنس اور کاروبار نہیں چل رہا ہے، یتیم ہیں، چھوٹے بچے ہیں، جذبہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اپنی زمین فری میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں،
تم یتیم بچے ہو، تم ان کی آس پڑوس میں جو زمین کی قیمت بنتی تھی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے جیب سے نکال کر کے ان 2 یتیم بچوں کو دیا تھا۔ اسی طریقے سے مدینہ کے اندر صحابہ اکرام کو، مسلمانوں کو پانی کی تکلیف ہوتی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسے کو لگا کر کے یہودی سے کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، تاکہ یہ مسئلہ اور پرابلمس کا دور ہو جائے کہ پانی کا مسئلہ، جو آج یہودی پانی پینے دیتا ہے، دوسرے دن روزے کا پانی نہیں دیں گے، پانی نہیں دیں گے تو پانی مسلمان کہاں سے لائیں گے، کیسے پئیں گے، زندگی کیسے گزرے گی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو یہودی کے ہاتھ سے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، تاکہ مسلمان آرام سے رہیں، زندگی آرام سے بسر کریں، ان کے پینے کے لیے پانی کا اچھا انتظام ہو جائے، اور جب پانی ہوگا تو زندگی ہوگی، پانی نہیں ہوگا تو پھر انسان ہلاک ہو کر مر جائے گا۔ اسی طریقے سے مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، مسجد چھوٹی ہو گئی، آبادی بڑھ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کون ہے وہ شخص جو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے اپنا مال خرچ کرے، چندہ دے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا خرچہ میں اکیلے برداشت کر لوں گا۔ اور چندہ دیا اور اکیلے پیسہ خرچ کیا، مسجد نبی کی زمین خریدی گئی اور مسجد نبی کو دوبارہ تعمیر کی گئی، بڑی بنائی گئی۔ یہ صحابہ اکرام کا جذبہ تھا، اور اسلام کی راہ میں، اسلام کی ترقی کے لیے اپنے مال کو ہمیشہ خرچ کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، بلکہ تیار ہی نہیں، آپس میں کمپٹیشن کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی فکر کرتے تھے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کام میں آگے رہتے تھے، ہر نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ صحابہ اکرام دیکھ کے ترستے تھے کہ اے کاش ہم بھی ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جائیں۔ ایک مرتبہ عمر فاروق نے کہا کہ آج میرے پاس تو مال ہے، میں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آج جو میں مال خرچ کروں گا ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ مگر قسمت دیکھیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور اپنے سارے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ کہا نبی نے حکم دیا، کہا صدقہ کرو، اسلام کی ترقی کے لیے مال خرچ کرو، قربانی دو مال کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، اپنے سارے مال کو لائے اور اللہ کے نبی کے سامنے بکھیر دیا، کہا یہ پورا سارا میرا سرمایہ ہے۔ عمر فاروق آئے، انہوں نے اپنے گھر کا آدھا مال لایا اور آدھا مال لا کر کے اللہ کے نبی کے پاس رکھ دیا، اور پوچھا کیا لائے ہو؟ کہا آدھا مال لایا ہوں۔ دیکھا ادھر تو ابو صدیق کا پورا مال لگا ہوا ہے۔ اس دن سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آج کے بعد سے میں ابو بکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ تو ہر خیر میں سب سے آگے رہتے ہیں، ان کا جذبہ، ان کا ایمان، ان کا عمل ایسا ہے کہ ان کے مد مقابل میں کوئی صحابی نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے۔ یہ صحابہ اکرام آپس میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق اور جذبہ رکھتے تھے، تاکہ ہم نیکیاں اور یہ عبادت زیادہ زیادہ کر لیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یہ جنگ تبوک کا موقع ایسا تھا کہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی، رومیوں سے یہ جنگ تھی، بڑی تعداد میں لوگ آئے، لوگوں کی شرکت ہوئی تھی، عیسائیوں کی طرف سے، رومیوں کی طرف سے، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، اور یہ موقع ایسا تھا، غربت کی انتہا ایسی تھی، فاقے ہو رہے تھے، ایک ایک کھجور میں 7 صحابی اس کو چوس چوس کے کھایا کرتے تھے، کھانے کی قلت تھی، غربت تھی، فاقہ تھا۔ اسی لیے اس جنگ کو غزوۃ العسرہ کہا جاتا ہے، تنگی والی لڑائی۔ اتنی غربت تھی، اتنی کمزوری تھی، خستہ حالی تھی کہ کوئی سفر کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو سواری نہیں ہے، کھانے کا سامان نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کے درمیان تقریر کی، نصیحت فرمائی، کہا کون ہے وہ شخص جو اپنے مال کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے اور کافروں سے لڑنے کے لیے اپنے سرمایہ کو، اپنی دولت کو قربان کرے۔ یہ ضرورت ہے اسلام کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ مال خرچ کیا تھا، صدقات و خیرات کے ذریعے سے، اونٹ کے ذریعے سے، درہم و دینار کے ذریعے سے، اسلحہ اور ہتھیار کے ذریعے سے، سواری کے ذریعے سے، سامان کے ذریعے سے، ہر طریقے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
قربانی دی تھی. پیارے نبی علیہ السلام نے اسی موقع پر فرمایا تھا کہ اے عثمان، اگر آج کی تاریخ سے اگر تم ایک بھی خیر کا کام نہ کرو، کوئی ایک نیکی بھی نہ کرو، تو کل قیامت دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے نہیں پوچھے گا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سوال نہیں کرے گا کہ تم نے نیکی کیوں نہیں کی. اس جذبے کو دیکھ کر کے، اس قربانی کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ اے عثمان، تم ایک بھی خیر کا کام مت کرو، ایک بھی نیک کام مت کرو، ایک بھی نیکی کام مت کرو، کل قیامت کی دن تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پوچھے گا. یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں. یہ صحابہ کرام دین اسلام کی ترقی کے لیے ہر موقع پر، چاہے جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، ہر موقع پر ہمیشہ تیار رہتے تھے. اس جذبے کی شدید ضرورت ہے. اس جذبے کی اور اس ہمت کی ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام جہاں بھی گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ کے اندر وفات پانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. مدینہ کے اندر وفات پانا یہ خوش نصیبی کی بات ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو شخص مدینہ میں مرنا چاہتا ہے چاہیے کہ وہ مدینہ میں مرے، اسے باہر نہیں نکلنا چاہیے. صحابہ کرام اس حدیث کو جانتے تھے، لیکن ان کے اوپر ایک ذمہ داری تھی. ذمہ داری یہ تھی جو انہوں نے قرآن و حدیث کا درس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے، قرآن سیکھا ہے، حدیث سیکھی ہے، اس چیز کو پوری دنیا کے کونے کونے میں جہاں تک ان کی بساط ہو، ان کی قوت ہو، ان کی طاقت ہو، وہ جہاں تک پہنچ سکیں، وہ اسلام کی دعوت کو پھیلا سکیں. صحابہ کرام اسی حدیث کو لے کر کے، اسی قرآن و حدیث کو لے کر کے دنیا کے چپے چپے میں پھیل گئے. اور ابھی صحابہ کرام کی حکومت تھی، حضرت عمر کی حکومت تھی، حضرت عثمان کی حکومت تھی، حضرت علی بن ابی طالب کی حکومت چل رہی تھی. اسلام کا ڈنکا دنیا کے بیشتر حصوں میں پھیل چکا تھا. اسلام کا غلبہ اور اسلام کا جھنڈا دنیا کے کونے کونے میں اور دنیا کے چپے چپے میں پھیل چکا تھا. حتیٰ کہ خلیجی ممالک سے باہر اور سمندر کے راستے سے دوسرے ممالک میں، ہندوستان ہو یا دوسرے ممالک ہو، وہاں اسلام کیا ہے پہنچ چکا تھا. یہ صحابہ کرام جہاں بھی گئے، ہمارے ملک ہندوستان میں بھی آئے. خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس سرزمین ہند میں مسلمانوں کا بھی صحابہ کرام کی جماعت آئی تھی اور لمبی تاریخ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جہاں بھی گئے، میں کہہ رہا تھا جہاں بھی گئے ہر ناحیے سے اسلام کی ترقی کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہتے تھے. جہاں گئے انہوں نے ایک مدرسہ بنایا، جہاں بھی گئے ایک مسجد بنائی، تاکہ اس کے ذریعے سے بچوں کی تعلیم اور لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی اور قرآن و حدیث کی تعلیم کو سیکھنے کے لیے ایک مرکز ہو، ایک ہمارا پلیٹ فارم ہو. وہ جہاں بھی گئے، چاہے بصرہ ہو، کوفہ ہو، عراق ہو، بغداد ہو، خراسان ہو، لمبی فہرست ہے ایسے ممالک کی اور ایسے علاقے کی جہاں صحابہ کرام پہنچتے گئے، بڑھتے گئے. ان کے قدم جہاں بھی پہنچے انہوں نے اپنی ایک نشانی چھوڑی. اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو عام کرنے کے لیے ایک مرکز بنایا، ایک سینٹر بنایا، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا. اور آپ سوچ سکتے ہیں مسجد اور مدرسہ بنانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے. لوگ تو کہتے ہوں گے، سوچتے ہوں گے وہ زمانہ بہت پرانا تھا، چیزیں بہت سستی تھی. لیکن یاد رہے زمین کی قیمت اور سونے کی قیمت ہر زمانے میں، حتیٰ کہ نبی کے زمانے بھی مہنگی تھی. زمین کی قیمت سستی نہیں تھی. ہاں یہ بات تھی کہ پیسہ کم تھا، اس لیے اس کی قیمت بھی کم تھی. لوگوں کے پاس پہلے روپے رہتے تھے، پیسے رہتے تھے. 1 روپیہ 2 روپے آج سے 25-50 سال پہلے لوگوں کی تنخواہ رہتی تھی. اس وقت زمین کی قیمت کیا تھی، آج کی قیمت زمین کی کیا ہے، ہم مشاہدہ کر لیں اور پھر یہ فنڈ کا اور پیسے کا پیمانہ لگا لیں تو زمین اور سونے کی قیمت ہر زمانے میں مہنگی رہی ہے. صحابہ کرام جہاں بھی گئے، جس جگہ بھی گئے، انہوں نے اپنی ایک چھاپ اور نشانی چھوڑی ہے. اور مسجد و مدرسے کی تعمیر کے لیے ہمیشہ وہ تیار رہتے تھے. ان کا ایک مدرسہ ہوتا تھا. تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے مال کو اسلام کی ترقی کے لیے خرچ کریں. آج کہنے کا اور ہمارا المیہ کیا ہے، آج ہمارا سارا مال اپنے اوپر خرچ ہوتا ہے، اپنے اوپر خرچ ہوتا ہے، اپنے گھر کی تعمیر کے لیے خرچ ہوتا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے خرچ ہوتا ہے، ان کے ایجوکیشن اور تعلیم کے لیے خرچ ہوتا ہے، شادی بیاہ میں خرچ ہوتا ہے. مہنگی گاڑیاں ہیں، یہ غلط نہیں ہے، استعمال کریں، اللہ نے دیا ہے، استعمال حرج نہیں ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ جیسے ہم
اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنے بال بچوں پر خرچ کرتے ہیں، یا اس طریقے سے جو اپنی ضروریات ہیں ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہی ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مال کی نعمت سے نوازا ہے تو ہم مال کی حفاظت کریں۔ یہ مال بہت بڑی نعمت ہے، یہ مال بہت بڑی نعمت ہے۔ صحابہ کرام اس مال کی کیسی حفاظت کرتے تھے اور کیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، کس قدر ان کا جذبہ عام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور آپ سے کل قیامت کے دن اس مال کے متعلق 2 سوال کرے گا، من این اکتسبتہ و این انفقتہ۔ ہم مال کمانے میں آزاد نہیں ہے، مال خرچ کرنے میں آزاد نہیں ہے۔ مال کمانے کا جائز راستہ ہونا چاہیے اور خرچ کرنے کے لیے بھی ہمارا جائز راستہ ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن 5 ایسے سوال جب سے ہر انسان سے نہ ہو جائے، اللہ رب العالمین کے دربار سے اس کے پاؤں ہل نہیں سکتے ہیں۔ اس میں سے تیسرا اور چوتھا سوال یہ ہے کہ تم نے مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پہ مال خرچ کیا تھا۔ ہمارا ایک پیسہ بھی شرک اور بدعت کے لیے، اللہ کی نافرمانی کے لیے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے لیے، حرام چیزوں کے لیے، ناجائز چیزوں کے لیے، شیطانی چیزوں کے لیے ہمارا ایک پیسہ نہ لگے۔ یاد رہے ہمارا ایک پیسہ، روپیہ تو بہت دور کی بات ہے، ایک پیسہ بھی شرک و بدعت کے لیے نہ ہو، حرام جگہوں پر نہ ہو۔ ہمارا پیسہ، روپیہ، ہزار جو بھی شکل میں ہو، ہمارا پیسہ لگے تو توحید و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو عام کرنے کے لیے، مسجد بنانے میں، مدرسہ بنانے میں، زکوٰۃ نکالنے میں، صدقہ کرنے میں، خیرات نکالنے میں، غریبوں کی مدد کرنے میں، حج عمرہ کرنے میں ہمارا مال خرچ ہو، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اسی میں ہماری ترقی ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے مال کا غلط استعمال کیا اور اللہ نے ہم کو مال کی نعمت سے نوازا اور ہم نے مال کا صحیح استعمال نہیں کیا، مال کا حق ادا نہیں کیا، ہم بخیلی کریں، کنجوسی کریں، بد اخلاق بن جائیں، نافرمان بن جائیں، احسان فراموش بن جائیں اور اپنے مال کا ناجائز استعمال کریں، اس مال کے ذریعے سے ظلم کو عام کریں، اس مال کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں اور دھمکائیں، اللہ کی نافرمانی کو عام کریں، زمین کے اندر فساد برپا کریں، تو یاد رہے یہ مال نعمت ضرور ہے، لیکن یہ مال ہمارے لیے آخرت میں زحمت بن جائے گا، مصیبت اور عذاب بن جائے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے بہت بڑی دھمکی دی ہے جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، مگر مال کو صحیح کر اس کو خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں اور صدقہ تو خیرات نہیں نکالتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، تو بڑی وعیدیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی قوم اپنی زکوٰۃ کو روک لیتی ہے، جب بھی کوئی قوم اللہ کی راہ میں اپنے مال کے حق کو نہیں نکالتی ہے، نہیں خرچ کرتی ہے، نہیں نکالتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وما منع قوم زکاة اموالهم الا منع القطر ولولا البهائم لم يمطروا۔ اگر یہ پرندے، یہ چرندے، یہ درندے، یہ جانور، یہ چوپائے نہ ہوتے تو انسانوں کی جو خطائیں ہیں، انسانوں کی جو معصیت ہے، انسان کی جو غلطیاں ہیں، اس کے نتیجے میں، زکوٰۃ کے روک لینے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک لے گا۔ لیکن یہ تو جو نعمتیں ملتی ہیں، بارش جو ہوتی ہے، یہ جانوروں کی وجہ سے، یہ چوپایوں کی وجہ سے، ورنہ ہماری خطائیں اور غلطیاں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ نعمتوں سے محروم کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو 4 وقت کی روزی عطا کر رہا ہے، روٹی عطا کر رہا ہے، اچھا لباس ہم پہنتے ہیں، اچھے مکان میں رہتے ہیں۔ کس قدر ہمیں شکر کی ضرورت ہے، کس قدر اللہ کے احسان کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ صحابہ کرام کس غربت میں زندگی گزارتے تھے، ہمارے اسلاف کس فقر و فاقہ میں زندگی گزارتے تھے، کیا ان کی کنڈیشن تھی، کیا ان کی حالت تھی، وہ اپنی طاقت سے بڑھ کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اور اسلام کی ترقی کے لیے ہر موقع پر تن من دھن کی بازی لگانے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ تو ہماری اور آپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ چونکہ یہ علاقہ ہم جانتے ہیں، یہ علاقہ ایسا ہے، کاروباری علاقہ ہے، اللہ رب العالمین علاقوں کو نوازا ہے، لوگ خوشحال ہیں، پیسے والے ہیں، دیندار ہیں، اللہ تعالیٰ کو مال سے نوازا ہے، تو ان کی ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں یہ بات بڑے جذبے سے کہہ رہا ہوں اور بڑی امید سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری اور آپ کی یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اور ہم کو اگر مال کی نعمت سے نوازا ہے تو یاد رہے ہمارا ایک مدرسہ ہونا چاہیے، ہمارا ایک کالج ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کا ایک مدرسہ ہونا چاہیے، ایک کلیہ ہونا چاہیے، تاکہ ہماری مائیں اور بہنیں ان مدرسوں سے پڑھیں اور ہماری یہاں
عصری تعلیم ہو اور دینی تعلیم کا بھی نظم ہو، اور دونوں ایک ساتھ ان دونوں کا بہترین نظم ہو، اور قرآن و حدیث کی تعلیم کو وہاں پہ سکھایا جائے۔ وہ قوم کے سربراہوں کی اور ذمہ داروں کی، مالداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ دنیا جہاں کو بہت نوازیں، اللہ نے نوازا ہے، اللہ آپ کے مال برکت عطا فرمائے، اس کا انکار نہیں ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے، لیکن اس علاقے میں بھی ہونا چاہیے، اس علاقے کی بھی ضرورت ہے کہ یہاں دعوت و توحید کا اور سنت کا سرچشمہ ہو، یہاں پہ ایک سمندر ہو جس کے ذریعے سے لوگ استفادہ کریں اور فائدہ اٹھائیں، اور امت کے لیے اور امت محمدیہ کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے یہ خیر کا اور سعادت کا اور نفع کا ذریعہ ہو۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔